اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے وقت کے مطابق کم و بیش رات 10 بجے سے رات 11 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کو پروگرام کا حصہ بنایا کرتے ہیں، اور آپ کے لائیو کالز شامل کیا کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ صفات باری تعالیٰ، کل بھی ہم نے اس موضوع پر پروگرام کیا۔ ظاہر ہے موضوع اتنا بڑا ہے کہ ایک دو پروگرام تو کیا ہماری عمر تمام ہو سکتی ہے، لیکن صفات باری تعالیٰ کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا فہم محدود ہے، ہمارا ادراک محدود ہے، ہمارا شعور محدود ہے، ہماری بصیرت محدود ہے، اور ہمارے وہ تمام ہماری خوبیاں، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں کہ جو اس لامحدود کو سمجھ سکیں۔ اس اعتبار سے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ جس قدر یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے کہ اللہ رب کریم کی صفات کا اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی اندازہ ہو جائے، تھوڑا بہت بھی ادراک ہو جائے، تو ہم اتنی ہی زیادہ اس کی حمد و ثنا میں مشغول اور مصروف ہو جائیں، اتنی ہی زیادہ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اتنی ہی زیادہ اس کی بارگاہ سے رجوع کرتے رہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے لیے دعائیں پیش کرتے رہیں اور اس کی صفات پر اس کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے رہیں۔ ناظرین، آج صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب، جو کہ ابتدا سے لے کر اب تک ماشاءاللہ ہمارے پینلسٹ ہیں، ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف شخصیت اور ممتاز و معروف محقق، ایک ایسی شخصیت کہ جو شعبہ تعلیم کے حوالے سے اور شعبہ مذہبی امور کے حوالے سے اور دیگر شعبہ زندگی سے ایسا تعلق رکھنے والی شخصیت کہ جو ہر موضوع پر بہت کمال کلام کرتے ہیں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ ہم اول و آخر پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں یہ شامل ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح اول ہے اور کس طرح آخر ہے؟ میں چاہوں گا یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وللہ میراث السماوات والارض والاول والآخر والظاہر والباطن وهو السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ بہت شکریہ قبلہ رئیس صاحب۔ اصل میں رب تبارک و تعالیٰ کے اوصاف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں سے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ یہاں اول و آخر سے مراد کوئی عدد تعداد نہیں ہے کہ پہلا اور آخری گنتی کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے، بلکہ یہاں پر اول و آخر سے جو چیز مشتق ہوتی ہے اور جس چیز کا استشہاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازلی ہے اور اللہ کی ذات ابدی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے وہ رہے گا۔ اور دوسرے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ ہمارے لیے سب سے پہلے بھی ہیں اور فائنل اتھارٹی سب سے آخر بھی ہیں۔ واہ۔ یعنی ہماری سوچوں کا محور اور ہمارے معاملات کا جو سب سے پہلا چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اور فائنل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی پر اپنی زندگی کا اختتام کرنا ہے۔ تو یہاں عدد مراد نہیں ہے، یہاں اس اعتبار سے کہ وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے۔ اس حوالے سے میں دو چار کلمات یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات کے اندر جو چیز بنیادی طور پر ممتاز کرتی ہے، بہت سارے ایسے اسماء ہیں اور بہت ساری ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں اور بندوں کی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم،
اللہ تبارک و تعالی رؤوف و رحیم ہے، بے شک، اور خود قرآن ہی کے اندر اسی اللہ کی پاکیزہ کلام میں رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ سننے اور دیکھنے کی صفات عطا فرمائی ہیں، اور بہت ساری صفات کو آپ دیجئے کہ یہ ساری کی ساری صفات ہیں، لیکن اس کے اندر جو بنیادی فرق ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور بندوں کی صفات کے اندر، وہ بنیادی یہی ہے کہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے، حقیقی ہے، دائمی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک، بندوں کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب عطائی ہیں۔ بالکل، رب تبارک و تعالی نے ان کو کوئی قوت عطا فرمائی، کوئی طاقت عطا فرمایا، کوئی وصف عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات کا کسی بھی اعتبار سے یہ تقابل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی صفات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے رہیں گی، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود ذات ایسی ہے کہ جو دوسروں کو بنانے والی کیا ہے۔ کہیں؟ تو رب تبارک و تعالی، لیکن یہاں پر شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ هو الاول والآخر، رب تبارک و تعالی اول و آخر ہے، بے شک، بے شک، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو فرمایا کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ یہ شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے خود لکھا، فرمایا کہ حضور اس اعتبار سے اول و آخر ہیں کہ خلقت کے اعتبار سے حضور اول ہیں، اور بعثت و تشریف آوری کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ واہ واہ، اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف نشاندہی فرمائی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ لیکن فرق بنیادی یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں دوسروں کو رب نے عطا کی ہیں، میرا خالق و مالک وہ ہے کہ جس کی ساری صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ تو یہاں اول و آخر سے اصل مراد گنتی نہیں ہے، بلکہ بنیاد یہ ہے کہ وہ ازلی ہے اور وہ ابدی ہے۔ سبحان اللہ، وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی یہ ہے کہ کل من علیہا فان، یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے اول اور آخر ہونے کے حوالے سے علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہادی بھی ہے، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو یہ فرمائیے گا سر کہ ہدایت دینا تو اللہ کی شان عظیم ہے، اس کی صفت ہے یہ، تو وہ کس طرح اس صفت کا اظہار فرماتا ہے بندوں پر؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس قدر عمدگی سے حضرت نے اول و آخر کے حوالے سے بات فرمائی، اور پھر یہ کہ ہادی بھی اسی ذیل میں ایک چیز آتی اس انداز میں ہے کہ اللہ رب العزت کے ذاتی اسماء گرامی الگ ہیں اور صفاتی اسماء حسنہ الگ ہیں، لیکن جتنے ذاتی اسماء ہیں ان میں یہ اول و آخر اور حی و قیوم، یہ دو ہیں کہ جو صفاتی بھی ہیں اور ذاتی بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، ان کا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ذات کے اعتبار سے بھی جس طرح حضرت نے فرمایا، اور کس قدر خوبصورت آپ نے کلام فرمایا کہ جہاں تک ربوبیت کا اور خلاقی کا اور خالق کے ہونے کے اول اور آخر کا تعلق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور مخلوق میں اول و آخر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ ان دونوں کی۔ اب یہ جو ہدایت والی بات ہے وہی ہے، یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اللہ رب العزت، بے شک، چلانے والا اللہ رب العزت، یہ جتنے انبیاء آئے، صحائف اور قرآنی کتابیں سب اللہ کی طرف سے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق، اور اس کارخانہ قدرت میں وہ اپنے انداز میں اس کو چلانا چاہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہدایت دے دی کہ یہ قرآن ہے، اس میں ساری کیفیات ہیں کہ اس پر چلنا ہے۔ اب اگر آپ چل رہے ہیں تو اس راستے پر چلیں جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، بالکل، اور یہی ہدایت کی بات ہے کہ اس نے واضح طور پر بتا دیا، جتنے انبیاء آئے ان کو بھی ہادی بتایا گیا اور ہادی کہا، لیکن وہ ہدایت لے کر ہدایت پہنچاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہدایت دینے والا ایک ہے، ایک، بے شک، اور وہ ہدایت پہنچانے والے اپنے اپنے وقت کے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے ہیں، اپنے اپنے عہد کے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ابھی اشارہ فرمایا کہ نور تخلیق ہوا اور پھر آپ آخر میں آئے، تو یہ آخری پیغام جو ہے یہ تکمیلے کی دلیل ہے ہدایت کی۔ بہت عمدہ، دیکھیے اس میں استرداد
وہاں تک ہے کہ جہاں شامل کر لی گئی تھی چیزیں، ورنہ اعتراف ہے ان چیزوں کا کہ جو پہلے سے موجود تھیں اور بھلا دی گئی۔ بالکل یہ اب جتنے کتب ہیں، کیوں تذکرہ آیا ان انبیاء کا کہ جو ہو گزرے اور ان کے اوپر کتابیں آ چکی تھیں، ہدایہ آ چکے تھے، صحائف آ چکے تھے، لیکن ان کی تطہیر مقصود تھی، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس قرآن میں وہ ساری چیزیں آ گئیں جو مطہر ہیں، تطہیر آمادہ ہیں، اور وہ چیزیں نکال دی گئیں کہ جو اضافی تھیں۔ تو گویا یہ آخری پیغام جو ہے یہ پیغام مکمل ہے، اسی لیے ہم اسے دین مکمل کہتے ہیں، اور اسی لیے یہ ہدایت مکمل ہے۔ واہ واہ، یہ ہدایت وہ ہدایت ہے کہ جو ساری پہلے کی ہدایہ کو مکمل کر لیتی ہیں۔ آج کے ڈکشن میں اگر ہم دیکھیں صرف سمجھنے کے حد جی تک، جی، تو ہمارے دساتیر جو ہیں، دستور جو ہے، اس وقت کا دستور ہے، اس وقت کے دستور میں اگر کوئی ترمیم ہو جائے ضابطے کو پوری طرح آبزرو کرنے کے بعد، تو اس ترمیم کے ساتھ دستور کہلاتا ہے۔ بالکل، اس سے پہلے کی چیز نکل گئی، تنسیخ ہو گئی تنسیخ ہو یا گئی، تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک۔ تو قرآن پاک اصل میں وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ جو پہلے کی جتنی ہدایات تھیں ان کو جہاں شامل کرنا تھا وہ شامل کیا گیا، اور جہاں شامل نہیں کرنا تھا، جیسے ٹرینیٹی ہے، تثلیث ہے، ان سب کا باطل کا اعلان کر دیا رد گیا۔ کر کے۔ اور یہی وجہ، آخری بات عرض کروں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے لے لیا، واہ اپنے واہ، پاس لیا۔ واہ واہ، اس سے پہلے نہیں، کیا کہنا، کلام اس کا بھی تھا، واہ۔ لیکن یہ مکمل ہدایت کی دلیل ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی اس نے اپنے ذمہ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی جو لائیو کالز ہیں انہیں بھی شامل کریں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے مطابق آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ صفات باری تعالیٰ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ گزشتہ ہفتے سے لے کر اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور اگرچہ کل بھی ہم نے صفات باری تعالیٰ پر پروگرام کیا، لیکن آج ایک اور رخ سے ان اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ان صفات کے متعلق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے صفت حکیم بھی ہے، اور اس حکمت کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس صفت کا اظہار مخلوق پر اللہ تعالیٰ کس انداز میں فرماتا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی کچھ میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام حکیم بھی ہے، اور حکیم جو ہے یہ حکمت سے ہے، اور حکمت اصل میں بنیادی طور پر ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں تھوڑا سا طبیب کو اور حکیم کو ایک ہی اس کے اندر لایا جاتا ہے، تو جو طبیب ہے اس کا ایک اپنا کام ہے، لیکن حکیم جو ہے وہ ایک بڑی چیز کا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ جو ہے معلم تھے کتاب و حکمت کے۔ تو حکمت سے مراد یہاں حدیث طیبہ بھی ہے کتاب کے مقابلے میں، لیکن حکمت سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک دور اندیشی اور ہر وہ چیز کی جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہو اور کوئی نہ کوئی بنیاد ہو۔ ہمارے ہاں درس نظامی پڑھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتی، کہ اس حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو وضو کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ جو یہ کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی فعل اور کوئی حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں حکم دے دیا، اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں حکم دے دیا، تو یہی سب سے بڑی لاجک ہے، سب سے بڑی حکمت ہے کہ ان کا فرمانا ہمارا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسے بہت بڑا انعام قرار دیا، فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑی خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے ہر فعل کے اندر، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکم حکمت ہوتی ہے، لیکن بندوں کا یہ کام ہے کہ بندہ جو ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مالک و مولا کے ہر حکم کو بلا چون چرا، یعنی تسلیم اور اسلام اور سر بتسلیم خم ہونا، یہ تبھی ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی چون چرا کے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے،
اس فلسفہ کیا ہے، خود ہمارے مدارس دینیہ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حکمت کی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. ہدایت الحکمت ایک کتاب ہے، باقاعدہ فلسفے کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں اور تمام عقلی ابحاث کی جاتی ہیں، بحثیں کی جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جتنے بھی مثال کے طور پر یونان کے فلسفے تھے، دوسرے فلسفے تھے جو عقلی چیزوں پر سارا بنیاد رکھا کرتے تھے، ان کو توڑ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے درس نظامی کے اندر باقاعدہ طور پر حکمت کو رکھا کہ جو لاجک ہے، عقل ہے، دلیل ہے، اس کے مطابق. لیکن وہ سارے دلائل اور وہ ساری حکمتیں بھی جا کر یہاں پر ختم ہوتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے، بندوں کے لیے، اس حکیم نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ نماز قصر کے حوالے سے ذکر ہے، نماز سفر کے حوالے سے کہاں ذکر ہے، فلاں ہے، ایک چیز پر بحث کرنے لگے. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ ہمیں کیا پتہ دین کیا ہے، ہمیں کیا پتہ فلاں چیز کیا ہے. فرمایا ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، جیسے کرتے ہوئے دیکھا ہم ایسے ہی کرتے ہیں. وہی دین ہے، وہی دین ہے. تو اگر انسان مثال کے طور پر عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، عقل، ادراک اور قوت، یہ ساری کی ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو اور اپنی تمام چیزوں کو قربان کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، تب جا کر وہ مکمل طور پر تابعداری اور فرما برداری کے اندر آتا ہے. اقبال نے بھی کئی مقام پر کہا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود، تماشائے لب بام، عقل ابھی تک جو ہے اسی سوچ و بچار کے اندر پڑی ہوئی ہے. کود پڑا آتش نمرود میں. تو یہ بنیاد یہاں پر یار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ وائز نہ ملا نہ حکیم. تو یہاں پر آ کے ہر چیز کو آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے اور ختم کرنا پڑتا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا مالک و مولا وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کا کوئی بھی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت سے خالی نہیں. بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، تو ان اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے ہمیں کیسا احساس بیدار ہونا چاہیے، کن چیزوں کو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ چونکہ ہم جب اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اس چیز سے بالکل لاپرواہ، بے پرواہ نظر آتے ہیں کہ جناب جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، بعد میں حساب ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، اللہ سے معافی مانگ لیں گے آخری عمر میں، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے. لیکن جبار و قہار بھی اس کے اسماء مبارکہ میں شامل ہیں. تو فرمائیے گا ان اسماء مبارکہ کو پڑھ کر ہمیں کیا احساس بیدار ہونا چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ کائنات کو کیا چھوٹی سی کمپنی کو چلانے کے لیے بھی نظم کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور اس نظم میں جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، عطا بھی ہے اور احتساب بھی ہے. ان دونوں کا اگر بیلنسنگ ایشو نہ ہو اور ان کے درمیان مطابقت نہ ہو تو چھوٹی سی کمپنی بھی نہیں چلتی. اس نے اپنی اس صفت کو ظاہر کر کر اور اس بیلنس کو برقرار رکھا ہے کہ میں رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، لیکن قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ تم اپنی فلاح کے لیے، ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے، سوچتے کہ اللہ رب العزت نے جو ضابطے بنائے ہیں جن پر چلنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، اس سے اس بے نیاز کو کوئی غرض نہیں ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا بات! آپ کے نظام کو، ٹرانکولیٹی کو، نظم و ضبط کو اور زندگی کو حسین اور خوبصورت، مدون اور منضبط بنانے کے لیے یہ سارے احکام آئے ہیں تاکہ تم آسائش اور آرام اور سکون کے ساتھ ایک دوسرے کا حق دو اور جی سکو. کیا بات! اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر قہاری اور جباری کی کیفیت کو سامنے رکھنا ہے. یہاں خوف دلانا نہیں ہے، یہ دلانا ہے کہ دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں جتنی چیزیں حضرات یہاں سر مقصد اکاؤنٹیبلٹی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیے خود احتسابی قدیر میں، جی ہاں، بالکل، قدیر کا مادہ حضرت تشریف رکھتے ہیں قدر ہے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہے، بالکل ہے، بے شک، وہاں کئی جگہ یہ چونکہ شان نزول اس آیت مبارکہ کی کئی جگہ ہے، تو قدیر کا ایک مادہ چونکہ قدر ہے، اور قدر کا مطلب ہے ناپنا، جانچنا، ایویلیویشن، اسیسمنٹ، ججمنٹ. اور اس میں بھی مکمل قدرت اسی کو حاصل ہے کہ صحیح جانچے، صحیح ناپے، صحیح تولے، اور کہاں سزا ہے اور کہاں جزا ہے، کہاں عطا ہے اور کہاں سرزنش ہے، یہ بھی اس کے پاس ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بات کہہ دی گئی کہ قہار اور جبار
بھی ہے تو یہ صفات میں ہے. جہاں رحمان اور رحیم کی جو خوبصورت بات ہے کہ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے کہ جی آپ کچھ مانگتے ہیں تو وہ رحمان ہے, بغیر مانگے وہ عطا کرتا ہے تو رحیم ہے. تو ان دو کیفیات کا جب ذکر آ گیا تو یہاں بھی سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اس طرف اگر نہیں گئے تو پھر کہنا نہیں, بتا دیا گیا ہے کہ قہار بھی ہے وہ اور جبار بھی ہے. ابھی حضرت نے اچھا اسی سے متعلق یہ چیز کہ آپ نے ابھی فلسفے میں بھی یہ چیز آ رہی ہے, حکمت میں یہ چیز آ رہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ طبیب ہے اور نباز ہے اور معالج ہے اور اسے ہم حکیم کہتے ہیں, حکیم کہتے کیا اچھی بات. اچھا اسے عبدالحکیم نہیں کہتے, یہ بھی ایک اچھا لیکن سر یہاں پر ایک یہ بھی رئیس بھائی اسے حکیم صاحب کہتے ہیں, اسے عبدالحکیم صاحب نہیں کہتے. اچھا وہ اچھا کہا, وہ عبدالحکیم تو خیر چلی وہ, لیکن یہاں بھی ایک چیز دیکھیے, یہ چیزیں جو اللہ رب العزت کی صفات کی ہیں وہ ایک محدود انداز میں عطا کی صورت میں کسی کو نبھانے کے لیے دے تو وہ بھی اس کی عطا ہے. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چاہے طبیب ہو, نباز ہو, معالج ہو, جی ہاں, اس میں جب قدر حکمت شامل ہو, قدر حکمت تو پھر وہ حکیم ہوتا ہے. لیکن وہ حکیم پرتو ہے, عکس ہے نور کا, اس کامل کا عکس. تو ایسی صورت میں یہ بتانا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ منطق سے اور لاجک سے, تو منطق استقرائیہ ہو یا منطق استخراجیہ ہو, دونوں صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک پروپوزیشن یا قضیہ متعین یا معین کیا جاتا ہے اور پھر دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ قضیہ درست ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے چیز کو جو اللہ نے حکم دے دیا ہے مانیں اور پھر دلائل دیں کہ ہاں یہ حکمت تھی اس کے اندر اس لیے ہم نے مانا. واہ 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 واہ. یہ جو ہم الٹا چلنے والی بات ہوتی ہے یہ ایمان کی دلیل ہے, یہ فلسفے کی دلیل نہیں ہے. اس لیے جبار اور قہار میں بھی حکمت یہی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے پاس یہ دونوں چیزیں یہ ہیں, اور ایسی صورت میں تم اگر ان دونوں چیزوں سے ڈر کے خوفزدہ ہو کے اپنے آپ کو منضبط رکھو گے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے فلاح ہے اور انعام اور اکرام ہے, اس لیے کہ وہ رحیم و کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے, کریم بھی ہے, سب کچھ ہے, جبار اور قہار بھی ہے. ہمیں اپنے اعمال و افعال کو کرتے ہوئے, روزمرہ زندگی کو گزارتے ہوئے ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور سر نے بہت اچھی بات کہی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, خود احتسابی کے عمل سے انسان کو گزرنا چاہیے, کیونکہ وہ روز جس روز ہمیں اس بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس پر بھی ہمارا کامل ایمان ہے. تو اس حوالے سے ان چیزوں کو غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے اس مرحلے پر, وقفے کے بعد لوٹیں گے, مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. صفات باری تعالیٰ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اس حوالے سے مختلف اسماء باری تعالیٰ پر بات ہو رہی ہے اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پیغامات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور جس نے دنیا میں اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس کے جو اسماء مبارکہ ہیں, اس کی جو صفات ہیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں, ان سے ہمیں آگاہی ممکن ہو سکے. اچھا علامہ صاحب, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں دعاؤں میں مولا کریم کہا جاتا ہے, تو مولا کریم کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اس میں مبارک مولا جو ہے اس کے خواص اور تقاضے میں چاہوں گا کچھ اس کے حوالے سے کچھ عنایت فرمائیں. دیکھیں لفظ مولا جو ہے یہ مددگار کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو آخری آیات تھے یہ بات ہے. اور یقیناً سب سے بڑا مولا اور سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑے رہنمائی کرنے والا اور سب سے بڑا, جیسے ہم ہر صفت پر سر نے ہادی کی صفت پر گفتگو کی ہے اور جبار و قہار کی صفت پر گفتگو کی ہے, اور قہار و جبار کی گفتگو جب فرما رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر ایک چیز آ رہی تھی کہ دیکھیں یہی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کی بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا. جب اول و آخر ہونے کی بات کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے خلقت و بعثت, جب ہم رؤوف و رؤوف رحیم ہونے, تو اسی طرح جب رب تبارک و تعالیٰ قہار و جبار ہے تو اپنے حبیب علیہ السلام کے جب اوصاف کو بیان کیا تو وہاں اگر مبشر ہے تو نذیر بھی ہے. واہ, کہ اگر خوشخبری دینے والا ہے, بشارت دینے والا تو ڈرانے والا بھی ہے. یہ بنیادی جو چیزیں, اسی سے سارا, جیسے سر نے ذکر فرمایا کہ سارا انتظام اور سارا نظام. تو ہر صفت کے اعتبار سے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ
اپنی ذات میں اپنی صفات میں ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے قرآن مجید کے اندر انت مولانا، اے مالک و مولا تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، اور ساری مددیں اور ساری استعانت اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اگر اس کے اندر حصر ہے اور اس کے اندر احصار ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ اصلی جو مددگار ہے، استعانت ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہاں بھی انت مولانا تو مددگار ہے، لیکن خود قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کی ایک تفسیر ہوتی ہے، تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے، تفسیر قرآن بالحدیث۔ تو تفسیر قرآن بالقرآن یہ ہے کہ ایک آیت ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جیسے میں نے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم کی بات کی، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر خود فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہاں پر ہر ایک کو من کو روایت کے تحت جو ہے نا لاتے رہے ہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مولا ہے، جبریل علیہ السلام بھی مولا ہیں، اور جو صالح المؤمنین ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، فرمایا وہ بھی مولا ہیں، وہ بھی مددگار ہیں۔ لیکن فرق کیا کریں گے؟ وہی سر نے جو بنیادی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر ازلی ہے، ابدی ہے، صفات میں، ذات میں، ہر اعتبار سے، اور کوئی کسی بھی اعتبار سے تقابل نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو ایک ذرا سی بات کے اوپر ایک الجھن ہوتی ہے کہ بھائی یہ آپ نے یا اللہ لکھا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یا رسول اللہ لکھا ہے، تو یہ تو آپ نے مقابل بنا دیا ہے، یہ تو آپ نے ایکول کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ تو دیکھیں ایکولیشن کی کوئی بات نہیں، برابری کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اس کو آپ برابر نہ سمجھیں۔ آپ یہ تو اگر آپ یہ برابری اگر تلاش کرنے جائیں گے تو یہ تو اللہ کا کلام جو کتاب توحید ہے اسی کے اندر آپ کو ایک ہی لفظ جو ہے رب تعالیٰ اپنے لیے استعمال فرما رہا ہے، بے شک، اور اپنے بندوں کے لیے خود رب تبارک و تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں۔ تو پھر تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے فرق کرنا پڑے گا۔ وہ فرق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، جیسے ابھی ہم حکیم کی بات کر رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا میں اشارہ دے دوں قرآن کے حوالے سے، چونکہ قرآن موضوع ہمارا ہوتا ہے، میں قرآن بھی کرتا رہتا ہوں، میں پروگرام اس کے اندر قرآن کی آیت ہی بات آتی ہے۔ تو ایک آیت آپ کی نظر کرتے تو پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا کہ ہم آپ کو کچھ نشانیاں دے کے بھیج رہے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ایک پرندے کا ہیولہ تیار کرتا ہوں، اور اس پرندے کا ہیولہ تیار کر کے فَأَنفُخُ فِيهِ، واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں پھونکتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ حقیقی پرندہ بن جاتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، حالانکہ شفا دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی ایک مخلوق میں سے، اللہ کے ایک بندوں میں سے، اللہ کا ایک نبی کہتا ہے ابریئو، میں شفا دیتا ہوں، ابریئ الاکمح والابرص، کوئی مادر ذات اندھا ہے، کوئی برس کے مرض میں، آگے کہتے ہیں انبئکم، حالانکہ خبریں ساری اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں خبر دیتا ہوں، بلکہ آگے چل کے کہا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ ساری کی ساری صفات سب رب تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سب واحد متکلم کے صیغوں کے ساتھ اپنے لیے فرما رہے ہیں، لیکن ایک باریک سے فرق نے سارے کا سارا مسئلہ دور فرما دیا۔ فرمایا کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بس یہاں آ کر بات ساری ختم ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر یہ جتنے جھگڑے ہیں، یہ جتنی فرقہ واریت ہے، یہ جتنی لڑائیاں ہیں، فساد ہے کہ نہیں جناب یہ لفظ کیسے استعمال کر دیا آپ نے، یہ تو اللہ کا نام ہے، اللہ کے غیر کے لیے کیسے استعمال کر دیا۔ آپ اس فرق کو لے کر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور ان جھگڑوں کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کو لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن ہی کے اندر استعمال کیے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اسی لفظ مولا کے اوپر بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مولا کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہتے ہیں مولا کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مولا ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے خدا بنا دیا، ان کو مولا بنا دیا۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں مولا ہم نے نہیں بنایا، ایک تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، دوسرا اس کے نبی نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں میرے آقا بھی مولا ہے، اور فرمایا کہ علی المرتضیٰ کو بھی میں یہ اعزاز دیتا ہوں کہ میں ان کو مولا بنا رہا ہوں۔ تو آپ اگر یہ باذن اللہ کے فرق کو اور اس کو لے کر
دیکھیں سب سے بڑا دنیا کے اندر اس وقت جو فساد ہے، آپ دیکھیں کہ شام کے اندر، عراق کے اندر مزارات کو ڈھایا جا رہا ہے، ایک فتنہ فساد، گلے کاٹے جا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ وہ بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر آپ من دون اللہ کی آیات کو اٹھا کر اولیاء اللہ پر چسپاں کریں گے، اگر آپ باذن اللہ کے فرق کو ہٹا کر یہ ساری آیات کو پڑھیں گے، آپ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار کو مطلق رکھ کے پڑھیں گے، تو دنیا کے اندر مسلمان کا گلا کاٹتا رہے گا، فرقہ واریت بڑھتی رہے گی، اور کہیں گے کہ یہ مولا تم کہاں سے لے کر آ گئے ہو۔ اور اگر آپ اس کو ہلکی سی یہ نظر جو عمیق نظر ہے کہ یہ ساری صفات اللہ کی ذاتی ہیں، باقی مخلوق کی مستعار ہیں، اور خاص طور پر جو ہے یہ ان کے لیے مجاز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ ختم۔ اور علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین گرامی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے؟ ایک تو امور تشریعی ہے اور ایک امور تکوینی ہے۔ ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دو اسماء مبارکہ حی و قیوم، ان کی جو خاص تجلیات ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کے معارف تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ حی و قیوم کے حوالے سے کچھ میں چاہوں گا۔ یہ ایسے اسماء گرامی ہیں کہ جو عام طور پر وظائف میں بھی دیے جاتے ہیں، عام طور پر لوگ پڑھتے بھی ہیں نمازوں کے بعد، کچھ فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تکوینی جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے نا، یہ اصل میں تفکر کی دلیل ہے کہ اس پر بات ہو کے پھر حی و قیوم کی طرف آتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی میں عرض کر دوں جلدی سے کہ ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، اس میں مولا کریم جی تھوڑی سی ہم میرے خیال غور کر لیں، مولا کریم زیادہ صحیح ہے، مولا کریم یہاں اضافت نہیں آنی چاہیے، ٹھیک، اس لیے کہ کریم خود صفت ہے، اور مولا کریم میں پھر الٹا جانا پڑے گا، یعنی کریم کا نگراں یا نگہداشت، ایسا نہیں، مولا کریم جو نگراں بھی ہے اور کرم کی نگاہ۔ غالباً یہ پرشین ترکیب ہے مولا کریم، اس میں فارسی کے حوالے سے ترکیب نہیں ہے، مطلب ترکیب کا یہ استعمال یہاں ہوا ہے، ٹھیک، تو اس لیے ہم ایسے ہی یہ ذکر آ گیا کہ مولا کریم جو ہے نا وہ یعنی صحیح ہے، زیادہ مولا ہے، کریم، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ تو ایسے تذکرہ تھا، لیکن اب اس پر آتے ہیں۔ دیکھیے تکوین کی اصطلاح آپ نے استعمال کی، اس کا مادہ بھی کن ہے، ٹھیک، سارا جو پوری کائنات کا رس اور عطر ہے نا وہ یہ کہ کن فیکن، بس ہو جا، اتنی سی بات۔ تو یہ کن جو ہے یہ تکوین کی دلیل ہے، واہ واہ، اور اسی لیے اس اصطلاح کو آپ نے نہایت عمدگی سے استعمال کیا۔ تو یہ پوری کائنات تکوین کی علامت ہے کہ کہا گیا کن، اور یہ قدرت کاملہ کی دلیل کہ فیکن، ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب اس میں اگلا مرحلہ جو آ رہا ہے، کیا بات، جس طرح ابھی شروع میں یہ بات آئی تھی کہ باقی جتنی صفات ہیں اللہ رب العزت کی وہ عطائی انداز میں محدود طریقے سے دوسروں کو بھی دی ہوئی ہیں، جیسے ابھی مولا کی بات ہوئی، تو آپ نگرانی اگر اس علاقے کی کر رہے ہیں تو آپ نگراں ہیں، آپ کے اوپر اس علاقے کا نگراں اور کائنات کا نگراں وہ ہے۔ تو یہاں یہ جو صفت تھی نا اول و آخر کی حضرت نے عمدگی سے فرمایا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، صرف حضور کے ساتھ مخلوق کے اعتبار سے ہوگی، خالق کے اعتبار سے وہاں۔ ایسے ہی یہ صفت حی و قیوم یہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، یہ اس کی ذات والا صفات سے مملو ہے، مشترک ہے، اور اس طرح ہے کہ اسے الگ نہیں کر سکتے کہ حی و قیوم ایک ایسا جو زندگی دینے اور زندگی بخشنے اور تخلیق کرنے اور کن کر کے پوری کائنات کو سامنے لانے والا بھی ہے، اور اس کے بعد قیام کے قیوم کے اعتبار سے مسلسل رہنے والا، کہ یہ کائنات ہو یا نہ ہو، رہے نہ رہے، وہ رہے گا، اس کا نام رہے گا۔ واہ، تو یہ جو حی و قیوم کی بات آ گئی ہے، یہ اس لیے اہم ہو گئی آگے چل کر کہ ہماری پوری اس نظام کائنات میں جو چیز ہماری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفت اولا اس کو کہا گیا ہے، اس سے مشروط ہے، اور پوری کائنات کی تخلیق بھی اس سے مشروط ہے۔ تو یہاں آخری بات میں عرض کر دوں، پھر بھی تعقل کو یہاں نہیں لانا ہے، تعقل میں آ کے پھنس جائیں گے، یہی جس طرح تعقل میں وہاں پھنستا ہے، کہا گیا کہ اللہ کی وجود کے بارے میں اس قدر نہ
غور کرو یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ وہ تمہیں سمجھا رہا ہے جہاں تک سمجھائے. تو اسی طرح یہاں حی و قیوم کے بارے میں اگر آپ غور کر کے تعقل کو لائیں گے تو عقل تو چھوٹا سا پیمانہ ہے, اس پر یہ پوری نہیں اترے گی. اور وہ پھر اقبال کا شعر آئے گا سامنے کہ روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. کیا بات. علامہ صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا, اور سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ناظرین گرامی, صفات باری تعالیٰ کے عنوان سے یہ پورا سلسلہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی دیکھا اور آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہا, اور آج ہم اس پر تتمہ کر رہے ہیں, اور اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ بلا شبہ انسانی عقل جو ہے, ایک محدود عقل جو ہے, اس لامحدود کی صفات کا یقیناً احاطہ نہیں کر سکتی, سمجھ نہیں سکتی. اور یہ بات بھی کہ الحمدللہ جتنے آپ نے پروگرامز دیکھے, جتنے سوالات قائم کیے گئے, اور اللہ رب کریم کی جتنی صفات کا ذکر کیا گیا, یہاں پر موجود پینلسٹ ہمارے جتنے رہے, ان سب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے سرشار ہو کر اپنے جوابات عنایت فرمائے. اگرچہ صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہا, لیکن نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور تعظیم اور ادب کے حوالے بھی گفتگو میں شامل رہے, اور یہی ایک مومن مسلمان کو کرنا چاہیے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا بھی حوالہ آیا گزشتہ پروگرامز میں. تو آج بھی ضروری یہی بات ہے کہ ہم اللہ رب کریم کی صفات اور اس کی صفات پر غور کریں, اور نبی کریم علیہ السلام پر ہدایہ درود پیش کرتے رہیں, چونکہ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی تعریف و توصیف بیان کریں, اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدایہ درود پیش کرتے رہیں, تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم راضی کر سکیں. شب جمعہ ہے, ہدیہ درود کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.